السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام احباب، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے دین حق کو لوگوں تک پہنچایا، اپنی وحدانیت کا ذکر کروایا اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ کرایا۔ پھر جب ہمارے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا اعزاز عطا فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہی نبی قیامت تک انہی کی نبوت رہے گی، انہی کی شریعت رہے گی اور انہی کے تمام اصول و ضوابط چلیں گے۔ لیکن اس دین حنیف کی تجدید، اشاعت، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی کریکشن، اس کی اوور ہالنگ، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اولیاء اکرام کی ذمہ داری ہے، اور ان اولیاء اکرام کا سلسلہ آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں عطا فرمایا ہے وہ خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے بھی دین کی اشاعت کی، خرافات کو نکالا، صحیح طریقوں کو رائج کیا، اور یہی سلسلہ قیامت تک اولیاء اللہ کے ذریعے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اکرام کے بارے میں فرما دیا ہے کہ انہیں دنیا میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، یہ ایمان والے اور متقی لوگ ہیں۔ ان کی دنیا کی زندگی، دنیا سے جانے کے بعد کی بھی زندگی، یہ سب بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بشارت والی ہوتی ہے۔ زندہ رہیں، فوت ہو جائیں، ان کے تذکرے چلتے رہتے ہیں، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کرتی ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے، موازنہ کرنا ہے اور درست راہ ڈھونڈنی ہے۔ پھر ہم کردار پڑھیں گے ان کا کہ یہ کرتے کیا تھے اولیاء اللہ، یہ کیا کام کیا کرتے ہیں۔ کیا اولیاء اللہ آ کر اپنی کوئی نئی بات رائج کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ؟ قرآن و حدیث کی دنیا میں اشاعت کرتے ہیں، اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اور قرآن و حدیث کے متضاد کوئی عمل بھی نہیں کرتے، اور دین کے اندر کوئی نئی بات شامل بھی نہیں کرتے، اور دین کے اندر شامل خرافات کو ختم بھی کرتے۔ جیسے ہم کسی بھی پرانی چیز کو جب درست کرتے ہیں تو اس کو ہم صاف کر کے اس کی چیزیں جو خراب ہوئی ہوتی ہیں اس کو ریپیئر کر کے اس کو اس کی اصل حالت میں لے آتے ہیں۔ اگر ہم اس میں کوئی نئی چیز ایڈیشن نہیں کر رہے، اس کی کوئی چیز نکال نہیں رہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں کسی بھی چیز کو کسی طرح بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے گھر بنایا تھا، اسے پسند نہیں آیا، اس کو گرا کر نئی شکل دے دی، لیکن دین یہ اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں انہی پر عمل کرنا ہے۔ اب اولیاء اکرام کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اکرام اس
دین میں جو دین حنیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کے اندر جو زائد باتیں ایڈ ہو گئی ہیں، اس میں سے جو چیزیں نکل چکی ہیں، نکلی ہوئی کو واپس اس کی جگہ پر لاتے ہیں، زائد آئی ہوئی کو اس کو نکال کر اس کی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا کام ہے۔ اب اگر اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے دوستوں میں شامل نہیں ہے۔ جیسے جہانگیر نے اور اکبر بادشاہ نے اپنا ہی دین بنا لیا، تو مجدد پاک نے آ کر اس دین اکبری اور دین جہانگیری کو ختم کیا اور دین محمدی کا دوبارہ عروج کر دیا، رائج کیا گیا اس کو۔ یہ ہے اصل اللہ کے ولی۔ اب اس دور میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ہمیں حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہے، جائز ناجائز کی تمیز ہی نہیں ہے، حق و باطل کو ہم بھول چکے ہیں۔ اب جو اس کی راہ کو سیدھا کرے گا وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہوگا۔ اس نے آ کر کوئی ناجائز چیز شامل نہیں کرنی، یا میں اپنی بات کر، اگر میں یہاں پر مسند پر بیٹھا حق بات کو بیان نہیں کرتا تو میں اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا۔ اگر میں غلط کو غلط بیان نہیں کر رہا تو میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس لیے پھر مجھے اپنے ساتھ ساتھ جو میرے کہے پر چلیں گے ان کا بھی ذمہ دار بننا پڑے۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے پھر رب قیامت تک اس کا نام قائم رکھتا ہے۔ انہی اللہ کے ولیوں میں، انہی اللہ کے دوستوں میں جنہوں نے ہمیشہ دین کی اوور ہالنگ کی، یعنی اس کو ستھرا کیا، اس میں موجود زائد خرافات کو باہر نکالا، اس میں سے کمی کی گئی چیزوں کو واپس شامل کیا، نہیں کوئی۔ اب جب گاڑی کا پلگ خراب ہوتا ہے نا تو پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کا کچرا نکالا جاتا ہے، کیونکہ وہ خرابی پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ کچرا نکالیں گے نہیں تو وہ تباہی کی طرف لے جائے گا، گاڑی کو خراب کر دے۔ پھر جب مکینک دیکھتا ہے کہ یار یہ پلگ اس قابل نہیں ہے مزید یہ چل سکے، تو وہ پلگ کی جگہ پلگ ہی ڈالتا ہے، پلگ کی جگہ وہاں پر کوئی دوسری تار نہیں ڈالتا، وہاں پر انجن آئل نہیں ڈالتا، وہاں پر کوئی بلب نہیں لگاتا، بلکہ پلگ کی جگہ پلگ ہی لگا کر نیا صاف ستھرا اس گاڑی کی روانگی کی بہتری کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب دین سے حلال کا کانسیپٹ ختم ہوا، اولیاء اللہ نے حلال ہی کو رائج کروایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اس پر عمل کرو۔ یہ ہے تجدید دین کی۔ اور اگر کسی نے آ کر اپنا کوئی نیا کام شروع کر دیا تو وہ تجدید نہیں ہے بلکہ وہ احکامات الہی کی خلاف ورزی ہے۔ اور دوسری چیز، کسی کے دین کی درستگی کرنے کے بعد اس جگہ پر کوئی اور آ کر کوئی خرابی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس پر نہیں ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے رب بنا لو، رب کا بیٹا مانو؟ یا اللہ میں نے تو نہیں کہا ان کو۔ اب آپ بری الذمہ ہیں، آپ نے تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اس کی اطاعت کا حکم دیا، دین کی پیروی کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، اب آپ ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ذمہ دار ہیں۔ اگر اللہ کے نبیوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو اللہ کے دوستوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر انہوں نے صحیح تعلیم دی ہے تو وہ اس تعلیم کا جواب دہ ہیں،
اور بعد کی خرافات جو کر رہے ہیں وہ جواب دے ہوں گے۔ یہ ساری تمہید اسی لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ چوتھی ہجری میں ایک عظیم ہستی افغانستان کے شہر غزنی میں، جس کا ایک علاقہ ہے جیلاب، وہاں پر ایک اللہ کے ولی پیدا ہوئے جن کا نام علی بن عثمان رحمۃ اللہ رکھا گیا۔ پھر دین کی تعلیم، رب کے حبیب کی محبت، اللہ کی اطاعت، اپنے پیر کامل کی تعلیمات کے ساتھ ان کو برے صغیر کے اندر لاہور میں ڈیوٹی دے دی گئی، جن کو آج لوگ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہر دور میں اپنے نیک لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ دین کے معاملات کو درست کیا جائے۔ داتا صاحب اللہ رحمہ نے اس دنیا میں آ کر کوئی نئی بات نہیں سکھائی، کوئی نیا دین نہیں ایجاد کیا، بلکہ وہی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، جو اللہ نے دین ہمیں دیا تھا، جس سے اس دور کے لوگ غافل ہو رہے تھے، اسی کو دنیا میں عام کیا ہے۔ اب ان کو داتا صاحب کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، وہ ادھر ایک چلا گیا دنیا سے وہ بھی، اب اس لیے اس کو میں اب زیادہ تو نہیں کچھ کہوں گا، لیکن جواب دے تو اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ نیک ہے تو اس کی عظمتیں ہیں، بد ہے تو اس کی برائیاں ہیں۔ کہتا ہے جی اس نے کتاب لکھی داتا کون، اور جتنے بتوں کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، بتوں کی باتیں بیان کی، سب اولیاء اللہ پر ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جی یہ سب شرک ہو رہا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کتاب کا جواب لکھا، اور اس کتاب کا نام رکھا داتا کون کون۔ داتا کون کون، دینے والا کون کون ہے، پتہ لگنا چاہیے، ہم کو سمجھ آنی چاہیے۔ جب تک ہم بات کے حقیقی معنی نہیں نہ سمجھتے، ہم اس کا جو مرضی مطلب نکالیں۔ اب ہم کسی سے بھی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دے رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے داتا ہے، جب دے رہے ہیں، فیکٹری آنر جب تنخواہ دیتا ہے تو وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی مالک ہے اپنے، وہ بھی داتا ہے اپنے ملازمین کا۔ وہ کن معنی میں ہے؟ وہ جزوی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، اس کو منصب دیا، وہ اس پیسے کو لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، جبکہ اللہ داتا سارے جہان کا دینے والا ہے، حقیقی داتا وہی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے دینے والے میں، یعنی اس کی عطا سے جو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی عطا سے۔ اور پھر دیکھیں پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ اور جب دنیا میں کوئی اللہ کا ولی کچھ دیتا ہے تو وہ اللہ اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کی ہر چیز لے لی، اس کی ہر گنج بخشی ہم نے قبول کر لی۔ ہاں جی، گنج بخش فیض عالم سے بڑا چڑ گئے بعض لوگوں کو۔ اب گنج بخش فیض عالم، ان کا فیض سارے عالموں میں بٹ رہا ہے، ہر جگہ دنیا میں جہاں دیکھ لے داتا صاحب کی محبت کرنے والے موجود ہیں۔ وہ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت دنیا میں پھیلائی ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اور فیس بک سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ یہ ہمیں ساری دنیا کی معلومات دیتی ہے تو کوئی شرک نہیں ہوتا، وہ بھی تو دے رہی ہے نا، کیوں جی؟ فیس بک پہ جو اس کو لکھ کے دو، گوگل کو کوئی اس کا جواب دے وہ دیتا ہے، ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے، ایک ایک بات کے 100 جواب دیتا ہے، اس پہ کوئی شرک نہیں ہے کیونکہ وہ یہودی نے کیا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے تو اس پہ شرک نظر آ رہا ہے، جب اللہ کا ولی کچھ بتاتا ہے تو اس پہ شرک نظر آ رہا ہے۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ یہاں پر 580 ہجری میں آئے۔ داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری کا دور 400 سے لے کر ہجری میں 465 تک ہے، عیسوی میں 1009 سے لے کر 1073 عیسوی تک ہے، اور اس میں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ادھر آئے تشریف لائے وہ 580 ہجری میں، یعنی کہ آپ سے 120 سال کے بعد 40 دن چلا کاٹا۔ وہ مقام آج بھی موجود ہے، اور جاتی مرتبہ کہنے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اب اس کو بد عقیدوں نے کیا کہا، اس پر بھی اعتراض ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس پر بھی اعتراض۔ اصل میں یہ سارے اعتراض رب پر ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کچھ دیتا ہے تو وہ شرک قرار دے دیتے ہیں، کافر یہودی ہمیں کوئی اطلاع دیتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں۔ کہتا ہے گنج بخش فیض عالم فقط ذات خدا، نا کی سارا پیر کامل فقط ذات مصطفیٰ معاذ اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذات پر تہمت لگا رہا ہے۔ ان بدبختوں کی وجہ سے پھر لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما کا معنی کیا ہے کہ آپ ناقصوں کے بھی پیر ہیں اور کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناقصوں کے پیر ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب کائنات میں سارے ولیوں سے افضل ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب انسانوں میں سب سے افضل ہیں، ان کو کھلے عام یہ ناقص کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا، صحابہ پر تہمت لگا۔ یہ صرف کیا ہے، یہ اسلام دشمنی ہے۔ تعلیمات داتا گنج بخش علی اجمیری پڑھیں، پتہ چل جائے گا۔ آپ جب تشریف لائے نا تو اس جگہ پر ایک ہندو رائے راجو حاکم تھا، نائب حاکم، جادوگر تھا۔ کیا تھا؟ ہوا میں بھی اڑ جاتا تھا، لوگوں کے جانوروں سے دودھ روک دیتا تھا، خون نکل آتا تھا، اور لوگوں کو دھمکا کر ان سے مفت چیزیں لیتا تھا، دودھ لیتا تھا۔ داتا صاحب تشریف لائے نا جب لاہور، تو دیکھا کہ بڑھیا دودھ لے کر جا رہی ہے، تو آپ کو روحانی فیوز و برکات سے پتا تھا کہ یہ کدھر جا رہی ہے، آپ نے اس کو روک لیا۔ فرمایا بی بی کدھر جا رہی ہوں؟ کہنے لگی کہ یہ دودھ ہے رائے راجو کو دینے جا رہی۔ فرمایا آج مجھے دے جاؤ۔ کہا اگر میں نے آپ کو دیا تو یہ میرے جانوروں کے دودھ کو خون بنا دے گا جادو کے زور پر۔ اب فرمایا بی بی تو دے کر تو جا، پھر دیکھ ہوتا کیا۔ اب وہ نورانی چہرہ تھا، اللہ کے ولی کا چہرہ تھا، زبان تھی وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی تھی۔ ایسا اثر ہوا کہ وہ عورت دودھ آپ کو پیش کر گئی۔ اب جب گھر گئی تو دیکھا کہ وہی جانور جن کے تھنوں کو وہ چو چکی تھی، دودھ نکال چکی تھی، اس میں خون کی بجائے دوبارہ دودھ آ چکا تھا۔ اس نے یہ بات لوگوں کو بتانی شروع کر دی، دوستوں کو بتائی کہ یار فلاں بزرگ ایک بیٹھے ہیں، ان کو میں نے دودھ دیا تو یہ سلسلہ ہے۔ اب وہ سارے دوست ادھر جا رہے ہیں، اور وہ آج تک وہ عاشق ادھر دودھ پہنچائی جا رہے ہیں، آج تک پہنچائی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو محبت ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے کی ہم پر جو عنایت ہوئی تھی اس سلسلے کو آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور قیامت تک بھی جاری رکھے۔ یہ دودھ کسی معاذ اللہ قبر کے اوپر گرا کر نالی گندی میں نہیں بہایا جا رہا، یہ دودھ لوگوں کو پلا کر ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ لنگر، دودھ، کھانے، طرح طرح کے کھانے، یہ ان بزرگوں کے خلوص اور دین کی محنت کے لیے ہے کہ لوگ آج بھی اس وعدے کو نبھا رہے ہیں۔
اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سلسلہ بڑا بہتر ہے، ادھر جائیں گے تو خون بنے گا، ادھر جائیں گے تو دودھ بڑھے گا، تو سارے ادھر آنے لگ گئے۔ اب دکانداری جب بند ہوتی ہے نا کسی جادوگر کی تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اس نے دیکھا لوگ آنا چھوڑ گئے، یہ کیا ہوا، جادو بھی نہیں چل رہا۔ وہ دادا صاحب کے پاس آ گیا اور مقابلہ کرنے لگا۔ اب اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جب مقابلہ ہوا نا تو فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے، جن اکٹھے کر لیے کہ ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جادو کے زور پر وہ رسیوں کو سانپ ظاہر کروا دیا، ایسے پھینکے تو وہ ایسے لگے کہ یہ تو سانپ چل رہے ہیں۔ جادوگر کو پتا ہوتا ہے، یہ جو میجیشین ہوتے ہیں نا، میجیشین، ان کو پتا ہوتا ہے ہم جو کریں دھوکہ دے رہے ہیں، اصل کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ولی اللہ کی رضا پر سر جھکا کر جو کرتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے جادوگر میں اور اللہ کے ولی میں۔ وہ جو کر رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ اللہ کی اتباع میں کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا ولی کبھی شریعت سے باہر کام نہیں کرے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا۔ جو شریعت سے ہٹے گا وہ اللہ کی رضا سے ہٹے گا۔ اب وہ سارے جادوگر جن جو تھے انہوں نے سانپ بنا دیے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پھینکیے۔ جب عصا پھینکا تو وہ اصل اژدہا بن گیا۔ وہ اسے تو رب کا حکم تھا، وہ جادو تھا، اور اس نے سارے وہ چھوٹے چھوٹے شٹونگرے جو تھے نا سانپوں کے سب کو کھا گیا۔ اب جادوگروں جنوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، یہ اصل ہے، ہم دھوکہ کر رہے ہیں یہ۔ اب میں نے سمجھانا کیا ہے، پہلے وہ سمجھنا ہے۔ اگر صحیح بات نظر آ جائے نا تو ضد نہیں کرنی چاہیے، اتباع کر لینی چاہیے۔ جب انسان ضد کرتا ہے پھر اس کا دل اور سخت ہو جاتا ہے، پھر اور سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے پھر اسے حق کی پہچان باقی نہیں رہتی اور وہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ ان جنوں نے، جادوگروں نے جب حق کو دیکھا، پہچان لیا، سجدے میں چلے گئے کہ ہم اللہ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جب رائے راجو آیا، یہ بات قرآن سے میں نے سنائی ہے آپ کو، حوالہ قرآن سے دیا ہے اور بتایا ہے کہ اتباع کرنے سے اللہ حق کی راہ پر چلا دیتا ہے اور ضد کرنے سے پھر انسان گمراہی پر قائم رہتا ہے۔ فرعون نے نہیں مانا، غرق ہو گیا، جنہوں نے مان لیا دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب رائے راجو جب آیا نا، اس نے بھی بڑے اپنے کرتب کرتب دکھائے، اور کبھی اڑ کے دکھائے، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ داتا صاحب کی جو جوتی تھی آپ نے اس کو ہوا میں ایسے کیا، اس کے سر پر لگی تو نیچے گر گیا، اس کا جادو ٹوٹ گیا۔ وہ تو جادو کر رہا تھا سارا۔ جب وہ گر گیا نا اس کو سمجھ آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی بات کی۔ اس نے کہا میں جو کر رہا تھا وہ صرف ایک تماشا تھا، اور یہ جو ہوا ہے یہ حقیقت ہو گئی ہے۔ وہی قدموں پر گر کر تائب ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ آج دنیا ان کو شیخ ہندی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی اتباع کا نتیجہ۔ تو جب اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ 100 سال گزرنے والے ہیں، پوری دنیا میں داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات بڑی سخت اور بڑی اہم، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ یہاں پہ، جیسے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کو پہلے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جی یہ کیا ہو رہا تھا، آپ نے کیا تھا؟ نہیں اللہ، پھر آپ پیچھے۔ اب داتا صاحب کے وہاں جو ہو رہا ہے اس کا جواب دے کون ہے؟ اس کے جواب دے وقت کے حکمران ہیں، اس کی جواب دہی اوقاف کا محکمہ ہے، یہ ذمہ دار ہے جن کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، چاہے اس میں کسی کو بھی تکلیف پہنچتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، حق بات کہنے میں اور سمجھانے میں کوئی یار نہیں ہے۔ پچھلا سال تھا، علماء حق کو گھروں سے اٹھا کر 6 مہینے قید میں رکھا گیا، اپنی مرضی کے خلاف تھا نا، حق بات کو دبایا گیا۔ تو یہ جو شرابی، جواری،
مجرا کرنے والے، سرکسیں کرنے والے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کو اٹھا کے جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ نہیں باز آتے؟ ایف آئی آر دے ان کے اوپر، توہین مذہب کی ایف آئی آر دے۔ جو اسلام کے خلاف حلال کو حرام کو تمیز چھوڑ دیتا ہے، اس پر توہین مذہب کی ایف آئی آر کاٹ کے 6 مہینے سال جیلوں میں رکھے، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔